السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسار وظیفے میں ناظرین آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین کے بارے میں۔ سورہ یاسین کے فائدے، پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرماتا ہے، تمام بیماریوں سے اس کی اللہ تعالی نجات عطا فرماتا ہے، اس کے جسم میں طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہو، پریشانی سے نجات کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے سننے والے کو تمام کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بے اولاد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے سننے والے کو اللہ تبارک و تعالی صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کام کاج نہیں چل رہا ہے، اس کے دکان میں گراہک نہیں آتے، کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، تو بندہ جو پڑھتا یا سنتا ہے، ایک وقت کو مقرر کر کے پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے پڑھنے سننے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالی اس تمام پریشانیوں کو دور عطا فرماتا ہے اور اس کے کاروبار میں، رزق میں، کمائیوں میں خیر و برکت کے نزول عطا فرماتا ہے اور اس کی دکان میں بہت سارے گراہک آنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کی برکت جا چکی ہے تو اس خیر و برکت کو واپس لانے کے لیے، یعنی یوں کہیے بندشوں کو، رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے، رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے جو کوئی بندہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے یا پھر سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں خیر و برکت کے نزول اور اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ پریشانی میں مبتلا ہو، اس پریشانی سے نجات چاہتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے، نماز پنجگانہ و جماعت ادا کرے اور سورہ یاسین پڑھتے سنتے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی دور عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ جو کہ بے اولاد ہے اور وہ اولاد کا خواہش مند ہے تو بندہ اس کو چاہیے کہ سورہ یاسین کو پڑھے سنے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اسے صاحب اولاد بنا دے گا اور اسے خوبصورت ایک اولاد عطا فرمائے گا۔ جس بندے کا رشتہ نہیں آتا ہو، نکاح کا پیغام نہیں آتا ہو، رشتے آتے ہیں بار بار چلے جاتے ہیں، تو اس طریقے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا سن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا غیب سے رشتے کا انتظام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا اور نیک رشتہ ملے گا جس سے آپ کی تمام زندگی بڑی ہی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، پیسے میں برکت نہیں ہو رہی، پیسہ یوں ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، اس طریقے سے اگر پریشان ہے وہ بندہ، تو وہ سورہ یاسین پڑھ کر اپنے اس وقت میں یا جس جگہ پر اس کا مال رکھا ہوا ہے یا پیسہ رکھا ہوا اس پر دم کرے اور اللہ کی بارگاہ میں خیر و برکت کی التماس کرے، یعنی دعا کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے پیسے میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور کوئی بندہ اگر آپ کا کوئی جو کہ غیر مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، بندہ اس کو پڑھ کر سن کر دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رہائی عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ہر جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے بہت مفید ہے سورہ یاسین پڑھنے سننے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ سورہ یاسین مکی ہے اور اس کے پڑھنے سننے کی برکت آپ سمجھ لیجیے، یہیں سے یہ قرآن عظیم، قرآن کا دل ہے
और इसके पढ़ने सुनने के बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम पढ़ने सुनने वाले को अल्लाह तबारक व तआला नेकियां अता फ़रमाता है, सवाब अता फ़रमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाता है। और उस जगह पर जिस जगह पर कुरान की तिलावत की जाए, पढ़ा सुना जाए, तो अल्लाह रहमत का नुज़ूल फरमाता है और वहाँ पर रहमत नाज़िल अता फ़रमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए कुरान को शिफ़ा और रहमत बनाकर भेजा। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक चीज़ का दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स इसको पढ़ता सुनता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 कामिल कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फ़रमाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरत को बहुत ज़्यादा पढ़ा करो, क्योंकि इससे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सूरत बनाई है कि जिस मकसद से जायज़ मकसद के लिए पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फ़रमाएगा। चलिए अब फ़ोन को साइड में रख लीजिए, हम पढ़ते हैं, आप समात कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने दिल में नेक जायज़ तमन्ना की आरज़ू कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पढ़ने सुनने का दोनों का सवाब अता फ़रमाएगा अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिलग़ैब। फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वضرب लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़ल अर्रहमान मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून।
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتأذوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہم نے سورہ یاسین کو پڑھا ہے، آپ نے سماعت کیا۔ اب مختصر سی دعا کر لیجئے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو پڑھا ہے سنا اس میں غلطیوں سے معاف عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان اعظام، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین میں مجتہدین اشرار مبشرہ پنجتن پاک اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے تمام پریشانیوں کو دور فرما، جس نے پڑھا سنا ہے اللہ سب کے پڑھنے سننے کو قبول فرما۔ اس کی برکت سے مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، بیمار ہیں جو شفا عطا فرما۔ یا اللہ حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما، سب کے کاروبار، دکان و مکان میں، عمر میں خیر و برکت کے نصول عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی، جب دم واپسی اللہ لپر لا الہ الا اللہ محمد۔